قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ تم کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارے معبود نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے درمیان تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھاپے میں چلے جائے، اف لکما، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ان کو اف تک کہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بالکل نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل، اور تم ذلیل ہو کر تم اپنے ماں باپ کے سامنے پڑے رہو۔ ذلیل کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جب اشارہ کرے تو تم غلام کی طرح بھاگو، کہ ماں باپ زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دعا ہمیں سکھلائی کہ تم اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے رہو۔ اللہ خود ہمیں وہ دعا سکھلاتے ہیں، اگرچہ کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرماوے کہ ہم ماں باپ کو اس دعا کے بجائے سب کچھ بول دیتے، کہ ہم اپنے ماں باپ کی برائیاں غیروں کے سامنے پیش کرتے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، اگر ماں باپ ہمیں صلہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ ہوتے، اگر ماں باپ چھوٹے پر ہم پر رحم نہ کرتے تو ہم بھی بڑے نہ ہوتے۔ ہماری ضد اور شرارتوں پر اگر ماں باپ ہمارے حلق پر ہاتھ رکھ دینا بچپن ہی میں ختم ہو جاتے، اور پھر بڑے ہو کر کب ان کی خدمت کا موقع ملے۔ تو پھر اللہ نے ہمیں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو کہ تم اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، مجھے جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں رحم کیا ہے، آپ میرے ماں باپ بوڑھے ماں باپ پر یا میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے۔ اللہ خود ہمیں یہ دعا سکھلاتے ہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ بھی ماں باپ ہی کی طرح ہونی چاہیے۔ ماں باپ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ماں باپ کی طرح ہونی چاہیے۔ اولاد پر ظلم نہ کرے۔ اولاد ہماری کوکھ سے نکلی ہوئی، اولاد ہماری اپنی ہے، ہم ان سے بے رحمی اور بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ انما اموالکم واولادکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے مال کو اور تمہاری اولاد کو آزمائش کے لیے رکھ دیے۔ اللہ تمہیں مال بھی دیے ہیں آزمائش کے لیے، اولاد بھی دیے ہیں آزمائش کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے جمع کر کے بتایا، انما اموالکم واولادکم، تمہارے لیے اللہ نے مال جو دیا ہے اور جتنا مال دیا ہے اور جتنی اولادیں دی ہیں، فتنہ، فتنہ کے معنی فساد فتنہ نہیں ہے، بلکہ فتنہ کا معنی آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دیے اور مال دیے ہیں، اللہ اس میں ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال 5 سوال کریں گے، ان میں سے یہ بھی ہوگا تم مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ان 5 سوال کے جواب دینے تک تمہارے ایک قدم بھی اس زمین سے کھسک نہ جائے، ہرگز نہیں اٹھا سکتے، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ 5 سوالات ہوں گے، ان میں سے یہ بھی ہے
کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کی تربیت اس طرح کیا کرو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ اولاد ہمارے لیے وسیلہ بنے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے آخرت کے خزانوں میں سے 3 خزانہ ہے۔ یہ فرمایا تم مسافر خانہ بن دو، لوگ وہاں آ کر ٹہرتے رہیں گے اور تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، کنواں کھود دو، لوگ اس سے پانی اٹھاتے رہیں گے، تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس کی بھی تمہیں قدرت نہ ہو، تم اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر جاؤ، تم چلے گئے، اولاد دعا کرے کہ نہ کرے مگر اس کے ہر سجدے میں ماں باپ کو حصہ ملتا رہے گا، ہر ذکر میں ماں باپ کو حصہ ملتا رہے گا۔ ایک سبحان اللہ بولے گا، اسے بھی اتنا ثواب ملے گا، اتنا ہی ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم آخرت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ چھوڑ کر جاؤ کہ تم اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاؤ۔ اگر تم اپنی اولاد کو نیک نہ بناؤ اور پھر بعد میں اس طرح لوگوں کے سامنے سر پیٹتے اور لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی برائی گاتے رہتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کی غیبتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، میرا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلنے والا بن گیا ہے، میرا بیٹا فلاں برائی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اصل حقیقت بچے کی پرورش میں کمزوری ہے، ماں باپ کی بھول ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ آج بچے، نوجوان بچے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرماوے، آج نوجوان بچے رات کو 12-1 بھی ہو جائے گلی اور سڑکوں میں رہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ رات میں دیری سے بند ہو اور جس کا دروازہ صبح دیری سے کھلے، اللہ تعالیٰ چاہے دنیا والے اسے لاکھ کوشش کرے، اللہ اس گھر میں کبھی برکتوں کو نازل نہیں فرماتے۔ جس گھر کا دروازہ دیری سے بند ہو اور جس گھر کا دروازہ دیری سے کھلے، مطلب یہ ہے کہ رات کو آدھی رات میں بھی لڑکا آتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ اسے کھانے کو موقع ملتا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے نا، اگر یہ موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے، ماں باپ دنیا سے چلے جائے، پھر ہم لوگوں کو کہتے پھریں گے کہ ماں باپ اچھے تھے کہ اب چلے گئے، حالانکہ نہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ سامنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن بچے ان کے سامنے بیٹھ کر بھی 1-2 محبت کی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ اپنے موبائل میں لوگ گرفتار پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنا، ایک حج اور ایک عمرہ، وہ بھی مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ تب تو میں کئی دفعہ دیکھ سکتا ہوں، تو حضور نے فرمایا عمر تم جتنی مرتبہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستو کم عمر میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کریں۔ صحیح طریقے سے اگر ہم نہ کریں گے، یاد رکھو کل کے دن جب ہم کمزور پڑ جائیں، عصا ٹیکنے کی ضرورت پڑ جائے، اگر ہم گر بھی جائے تو بچہ سہارا نہیں دے سکتا۔ اگر تم بچے کو دیندار بناؤ، تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخروی تعلیم بھی دو، یاد رکھو تم عصا چاہو گے بچہ اپنا ہاتھ دے گا، تم اپنے عصا کو مانگو گے، عصا کے بجائے بچہ اپنا ہاتھ کا سہارا مانگے گا۔ میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ 3 راستہ ہمارے بچوں کو ضائع کرنے والی چیزوں میں ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کی پرورش اگر وہ صحیح نہ رہے پھر بعد میں چل کر بڑے افسوس اور وہی بچے ہمارے لیے وبال بن جائیں گے، وہی بچے ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے، وہی بچے ہمارے لیے موت کے قریب بھی خطرناک بن جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا
بچوں کی صحبت میں جو ساتھیاں ہوتے ہیں اگر وہ اچھے ہوں یقیناً ان کی سلامتی زندگی بن جائے گی، زندگی اچھی بن جائے گی۔ اگر ان کی صحبت بروں سے ہو، یاد رکھو وہ برے ساتھی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دن وہ بری حالت ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، یاد رکھو چاہے وہ دنیا بھی کمائے، چاہے وہ دنیا اس کے ہاتھ میں آ جائے، پھر بھی وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے، ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں۔ ایک صحابی رسول تھے، حضرت اسامہ تھا ان کا نام، حضرت ثعلبہ تھا، حضرت اسامہ نہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں ان کی عمر 17 سال بتائی اور ایک روایت میں ان کی عمر 16 بتائی، اور ان کے اہل خاندان میں سے بتایا گیا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں ثعلبہ کی عمر میں بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا ہوں اور میں اس کی پرورش میں ساتھ بھی رہا کہ اس کی عمر 16 سال ہے۔ حضرت ثعلبہ کی عمر ان کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر چھوڑ دیے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے اور آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمری پر نہیں دیکھا بلکہ ان کے تقوی کی طرف دیکھا۔ فرمایا روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو جنگ کا اعلان کا حکم دینا ہوتا تو حضرت ثعلبہ کو بولتے کہ اعلان کرو جنگ کا، اگر کسی تجارتی معاملے میں اعلان کرنا ہوتا تو حضرت ثعلبہ کو حکم دیتے کہ ثعلبہ اعلان کرو۔ اکثر و بیشتر کام کے لیے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کو بھیجتے تھے۔ کم عمر تھی، اللہ ہماری حفاظت فرماوے، ہمارے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں مگر ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن حضرت ثعلبہ کے ایک بھول کی وجہ سے حضرت ثعلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام صرف آدھے دن کا تھا، صرف آدھے دن کا۔ حضرت ثعلبہ کو رسول اللہ نے بھیجا اور کام کے لیے گئے۔ کسی کام کے لیے جانے پر راستے میں، اب اس زمانے میں گھر کے اندر حمام اور بیت الخلا ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں نہیں رہا، چاروں طرف پتجھڑ، یہ پتے سے بنا ہوا، بوریے سے بنا ہوا ایک چار دیوار کی طرح، اور سامنے ایک پردہ پڑا ہوا تھا جسے حمام کہتے۔ حضرت ثعلبہ جا رہے تھے، راستے میں حمام کا پردہ ہٹا، ایک لڑکی نہا رہی تھی، اچانک ان کی نظر اس پر پڑ گئی اور نیچے فوراً سر ڈال لیے، نیچے نظر کر لیے اور کہنے لگے ثعلبہ اللہ نے پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر کیا ہے؟ معاف ہے، لیکن ثعلبہ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نے پوری زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کرنے کی نیت کی لیکن آج تجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، خود کو شرم محسوس کرنے لگے اور دل میں کہنے لگے ثعلبہ آج تو منافق ہو گیا، تو نے رسول اللہ کے خلاف چلا، دین کے خلاف چلا۔ اب اللہ کے نبی جس کام کو بھیجے تھے وہ کام کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن انتظار کیے، دوسرے دن انتظار کیے، تیسرے دن انتظار کیے، انتظار کرتے کرتے ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مکمل 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی رسول کو بھیجا، عمر اور سلمان فارسی سے کہا جب تک تم مدینے کے اندر داخل نہ ہونا جب تک کہ ثعلبہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ دونوں کو بھیج دیے اور تلاش کرتے 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 جنگل کی طرف چلے گئے۔ ایک چرواہا بکری چرانے والا تھا، ان سے پوچھا کہ یہ اس کا چہرہ اس طرح ہے اور اس کے سر کے بال اس طرح ہیں اور اس کے کپڑے اس طرح ہیں۔ حضرت ثعلبہ کی پوری شکل کو بیان کرنے کے بعد وہ بکری چرانے والا کہتا ہے وہ آدمی کو آپ پوچھتے ہیں جو ہمیشہ روتا ہے،
جو ہمیشہ روتا ہے، حالانکہ ان سے ایک بھول ہوئی اور وہ بھول اللہ اپنے کرم سے معاف فرماتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے چلے گئے۔ اور چرواہا سے پوچھا کہ وہ کب آتے ہیں؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ رات کی تہائی حصے میں دودھ کچھ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ دودھ دیتے ہیں، اور پھر وہ جنگل کی طرف چیخ مار کر روتے ہوئے آواز لگاتے ہیں، اے اللہ میں نے بھول کر دی اور میں منافق ہو گیا، اور قرآن یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کر دیا گیا اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی ہوگی کہ یہ ثعلبہ منافق ہو گیا، حالانکہ منافق نہیں تھے۔ اور پھر رات کو حضرت عمر نے اور حضرت سلمان فارسی نے ان کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے چھڑانا چاہے، لیکن حضرت عمر بڑے مضبوط تھے، ان کو تھام لیے، پکڑ لیے، اور پکڑ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ثعلبہ جب تک تم مدینے کو نہ آ جائے پھر ہم ہی مدینے کو آنے کی اجازت نہیں۔ پھر ثعلبہ کو لایا گیا، ان کی شرط یہ تھی کہ رات کے تہائی حصے میں مجھے لے جائے، اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کھڑنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن جس وقت وہ دودھ مانگنے کے لیے آتے اس وقت چل کر آتے تھے۔ جب مدینے کو آئے، خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑ کی وجہ سے آپ پر یہ حکم نازل ہو گیا ہوگا، صرف اس گمان کی وجہ سے وہاں سے لے کر مدینے کو آنے تک اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ پھر ان کے گھر میں لا کر سلا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد منہ پھیرا تو حضرت عمر اور سلمان فارسی کو دیکھا، فرمایا کہ ثعلبہ ملا کہ نہیں ملا؟ فرمایا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے اور رات ہم ہی انہیں لے کر آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو وہ بے ہوش پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اٹھا کر اپنے گود مبارک پر رکھ لیا، فرمایا ثعلبہ تجھے کیا ہوا؟ اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا کر ان کے سر پر اور چہرے پر ڈالا، اور نیند جب افاقہ ہوا، بے ہوشی دور ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میرے سر آپ کے گود مبارک کے لائق نہیں، اور میں مدینے کو آنے کے بھی لائق نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ یہ مجھ پر رحم فرما دیجئے کہ میرے سر کو آپ کے گود مبارک سے نیچے کر دی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ یہ نوجوان ہے اور یہ اپنی جوانی کو تیرے آقا تیرے رسول کی خدمت میں لگا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بھول پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے تیرے حبیب یعنی اللہ کے نبی اپنے آپ سے کہتے ہیں اور اپنے آپ کو حبیب کہہ کر اللہ سے اشارہ کہتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اور تیرے حبیب کے عشق میں اور تیرے خوف میں وہ دور چلا گیا، آج وہ تجھ سے التجا کرتا ہے۔ آواز آئی کہ محمد تمہارے ساتھی کو اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر دیا، اپنے محبوب بندوں میں شمار کر دیا ہے۔ پھر حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہڈی اور گوشت پوست میں درد شروع ہو گیا۔ حضور روتے ہوئے فرمایا کہ ثعلبہ تیری موت کا وقت آ چکا۔ کم وقت تھا، 16 سال کی عمر تھی، مگر آج وہ دم توڑتے۔ اب کہتے ہیں ثعلبہ یا رسول اللہ میرے سر کو نیچے رکھ دیجئے، میں اس قابل نہیں کو گنہگار ہوں، اور آپ کے میرے سر آپ کے گود مبارک رکھنے کے قابل نہیں۔ تو حضور نے اور بھی اٹھا کر ان کو ان کے دونوں کھندے کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اپنا گود میں حصہ زیادہ کر لیا اور فرمایا ثعلبہ آج تو میرے گود پر سوتا ہے، کل کے دن تو جنت میں سوئے گا۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو وہ کم عمری میں اللہ کا خوف کہاں سے آیا؟ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ شرم کی بات ہے، ہم گناہ کرتے 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 اللہ آج معاف کرے گا، کل معاف کرے گا، کل معاف کرے گا، کب معاف کرے گا، یہاں تک کہ موت آ جائے گی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ موقع ہے ہمیں توبہ کا موقع ہے، توبہ کر لیں۔
حضرت ثعلبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو ایک چھوٹی بات بول کر ختم کرتا ہوں۔ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے نا، آپ لوگ سنے ہوں گے، تبلیغ میں بھی جو گئے ہیں وہ بھی سنے ہوں گے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، جتنے بھی نبی آئے کسی کے زبان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں نکلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کسی نبی کے زبان سے نہیں نکلا۔ یہ نقطے کی بات بتاتا ہوں، کسی نبی کے زبان سے نہیں نکلا ہے۔ ہر نبی لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور رسول اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جب پہلا کلمہ شروعات دین پھیلا تھا، تب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں فرمایا لا الہ الا اللہ مخلصا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کسی نبی کے زبان سے نہیں نکلا، فقط نکلا تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ یہ کیوں نکلا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج پر بلایا، قیامت کے دن جب اللہ کا اور ہمارا سامنا ہوگا نا، اس وقت 70,000 پردے رہیں گے۔ اللہ اور ہمارے سامنے 70,000 پردے یا 70 پردے پڑے رہیں گے۔ اس کے دور میں ہم کھڑے رہیں گے، اللہ ادھر کھڑے رہیں گے، اللہ ہم سے سوال اور تکلم کریں گے، بات کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے رسول اللہ کو معراج پر بلایا تو 70 پردے یا 70,000 پردے اللہ نے اٹھا دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ قاب قوسین او ادنا، تیر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے، یا 2 حصہ لگائے تو اتنا ہوتا ہے، ایک بالشت ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اتنے ہو گئے، بالکل قریب قریب۔ بعض روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے عرش پر بھی بٹھایا، اپنے عرش پر بھی بٹھایا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص دیدار فرمایا۔ پھر آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کر آیا، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ کلمہ بھی اللہ نے اس امت کے لیے عطا کیا۔ میرے دوستو، ہم اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ اگر ہم برباد کر دینا، ضائع تو وقت ختم ہو جائے گا، جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اس وقت ہائے افسوس، یا لیتنی یا لیتنی، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی کے علاوہ کوئی جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، ہماری جوانی کی حفاظت فرماوے۔ جتنے عمر اب تک اللہ کی نافرمانی میں گھٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف گزارے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ بقیہ زندگی اس کے احکامات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔